عجیب ہی شانیں اور عجیب ہی جو ہے نا جی یہ تھا. حضرت ابو ہریرہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے. اب مسلمان ہو گئے تو ان کی جو والدہ تھی نا وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی حضرت ابو ہریرہ کی. تو کیا ہوا, وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی اور حضرت ابو ہریرہ بڑے پریشان ہوتے تھے. تو ایک دفعہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, فرمایا اللہ کے نبی میری ماں کے لیے دعا کیجیے. تو حضور کی بات بتا رہا ہوں کہ کتنی شانوں والے ہمارے نبی ہیں. تو حضور نے نا ایسے ہاتھ اٹھائے, ایسے ہاتھ اٹھائے. حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لگائی پیچھے, بھاگی جا رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا, سب نے ابو ہریرہ خیر ہے خیر ہے, کیا ہو گیا؟ وہ دوڑ رہے ہیں. گھر پہنچے, بعد میں کسی نے پوچھا کہ تم اتنا کیوں دوڑ رہے تھے؟ کہتے ہیں میں نے حضور سے فرمایا میری ماں کے لیے دعا کریں. اور فرماتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھائے تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حضور کی دعا پہلے گھر پہنچتی ہے کہ میں پہلے گھر پہنچتا ہوں. فرماتے ہیں جب میں گھر کے دروازے پہ گیا, میں نے دستک دی تو میری ماں غسل فرما رہی تھیں. فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ میں آتی ہوں. فرماتے ہیں جب وہ واپس دروازے پہ آئیں تو فرمایا ابو ہریرہ مجھے اندر بعد میں آنا, پہلے مجھے محمد کے پاس لے چلو, میں ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتی ہوں. حضور کے ہاتھ اٹھ گئے. اور یہ میرے نبی کے ہاتھ کی شان, میرے نبی کے ہاتھ تو دور کی بات ہے, آپ اس نبی کی انگلی کی ایک شان دیکھیں کہ میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے. ہاں, ایک دفعہ ایک صحابی نے کہا کہ جی بہت زیادہ بھوک لگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھوک سے نڈال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, گھر سے پتہ کروایا کہ جی کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرے گھر سے پتہ کرو, انہوں نے کہا کہ دودھ کا صرف ایک پیالہ ہے, دودھ کا ایک پیالہ ہے ہمارے پاس, کسی نے بھیجا ہے آپ کے لیے, وہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلے وہی دے دیں. اور حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا چلیں تھوڑا سا گزارا ہو جائے گا, دودھ کا پیالہ ہے, کچھ پیٹ میں کچھ تو جائے گا. تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اصحاب صفا والوں کو بلاؤ. اصحاب صفا, صفا مدینہ کی ریاست کا سب سے پہلا مدرسہ ہے جس کے شاگرد صحابہ ہیں, جس کا نصاب قرآن مجید ہے, جن کا استاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرمایا جاؤ اصحاب صفا کو بلا کے لاؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں گیا, بلا کے لایا. وہ ویسے ہی مولوی تھے, حافظوں کے بارے میں ویسے ہی ہے, مولویوں کے بارے میں بڑا ہی کھاتے ہیں. جب میں ان کو بلا لایا, اب پیالہ ہے کتنے بندے, تو فرمایا حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب ان کو پلانا شروع کرو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اب تو گئے, اب باری نہیں آنی, کیونکہ حدیث ہے پلانے والا تقسیم کرنے والا سب سے اینڈ پہ کھاتا ہے یا پیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بس اب تو کچھ بھی نہیں ملنا, بس یہ ختم. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ دینے سے پہلے اس پیالے میں اپنی انگلی مبارک ڈالی, دودھ کے پیالے میں انگلی مبارک ڈالی اور فرمایا ابو ہریرہ آپ ان کو پلاؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ ایک دودھ کا پیالہ سارے اصحاب صفا کو پلایا, سب نے جی بھر کے پیا. اب میری باری آئی تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پیو. کہتے ہیں میں نے پیا فل, میں نے اتارا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. کہتے ہیں میں نے اور پیا. میں نے پھر اتارا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. کہتے ہیں میں نے اتنا پیا. حضور نے فرمایا اور پیو. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا حضور اب دودھ یہاں تک آ گیا, اب جگہ نہیں ہے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے فل پی لینے کے بعد جب پیالے میں دیکھا تو دودھ ویسے کا ویسا تھا جیسے اندر سے آیا تھا. یہ ہمارے نبی کی ایک شان, ایک انگلی کی شان بیٹے. اس نبی کے ماننے والے ہیں ہم. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں, آپ کا ایک مقام ہو, تو آج سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں لے آؤ. جو انسان نبی کی سنت کو فالو کرنے والا ہوتا ہے اس کی معاشرے میں عزت بن جاتی ہے.
گھر کے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. اور نبی کی سنت کیا ہے بیٹے؟ برش کرتے ہیں نا، کوشش کریں مسواک مل جائے. اگر نہیں ہے، برش کرتے ہوئے یہی کو نیت کر لیں کہ میں مسواک کر رہا ہوں. یہ سنت ہے. رات کو سونا ہے. میرے نبی نے، حضرت علی نے سے کسی ایک یہودی نے کہا کہ آپ کہتے ہو کہ آپ کا نبی کی زندگی جو ہے نا وہ 24 گھنٹے آپ لوگ عبادت کرتے ہیں. تو فرمایا کیا آپ کا نبی سوتا نہیں تھا؟ وہ سوتا تھا. کھاتا نہیں تھا؟ کھاتا ہے. آپ نہیں تقاضا نہیں کرتے؟ سب کرتے. تو پھر 24 گھنٹے کی زندگی عبادت کیسے ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنے نبی کی سنت کے مطابق ہر کام کرتے ہیں. ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا، ہمارا جاگنا عبادت ہوتا ہے. جو رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سو جائے اس کا سونا عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو وضو کر کے سو جاؤ، تم ساری رات سوئے رہو گے، تمہارا وہ سونا عبادت میں لکھا جائے. وضو کرنے پہ کتنی دیر لگتی ہے یار؟ وضو تو ہم کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے فرمایا جب وضو کرے بندہ، وضو کرتے ہوئے دعا پڑھ لے بسم اللہ والحمدللہ، جب تک باوضو رہے گا اس وقت تک فرشتہ اس کی نیکیاں لکھتا رہے گا. وضو شروع کرے، وضو سے پہلے دعا پڑھ لے بسم اللہ والحمدللہ، جب تک وضو رہے گا ذکر نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، اس وقت تک فرشتہ نیکیاں لکھتا رہے گا. اتنا آسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واش روم میں جاؤ سنت کے مطابق جاؤ، گھر میں جاؤ سنت کے مطابق جاؤ، کھانا کھاؤ سنت کے مطابق کھاؤ. ہر کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ اور بتایا ہوا ہے تاکہ امت کے لوگ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر عمل کر کے بہت زیادہ نامہ اعمال میں نیکیاں لے کر کے آئیں اور کامیابیاں حاصل کریں. تو آج کی رات کو بیٹے قیمتی بنائیں، کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ لوگوں کو بھی، اور آپ لوگوں نے میرے لیے دعا کرنی ہے، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. کافی ہے جی.